اپنے جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں، درود سے بہتر کوئی عبادت نہیں، ایک مرتبہ مل کر باجماعت صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اے مبدأ فیض الاسلام، اے خالق انفس و آفات، اے مالک موت و حیات، اے مدبر زمان و مقام، اے واجب الوقار، اے نہا خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے، اے اپنی ہستی کے وجود سے افق صبح کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم کاسہ بکف تو ابر سخا۔ بار الہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ بانیان مجلس کے عزت و عظمت میں اور رزق میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہم تیری بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں، انہیں قبول و منظور فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مومن آباد ہیں، ان کے مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومن عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے ہیں، انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اور میری بات ایک یاد رکھیے گا کہ جب بھی مجلس عزا میں دعا کے لیے کہا جائے تو مل کر آمین ضرور کہا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس عزا ہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی کے آمین کہنے سے کسی بے روزگار کو روزگار مل جائے، کسی بے گھر کو گھر مل جائے، کسی بے اولاد کو اولاد مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں آمین کہنے کا حق بنتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ بار الہ جتنے بھی بے گھر لوگ ہیں ان کو گھر نصیب فرما، جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اور ماتمی اولاد نصیب فرما، جتنے بھی بیمار ہیں اور زخمی ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ جس کے اندر ساری کی ساری دعائیں پوشیدہ ہیں کہ بار الہ سب مومنین و مومنات کو دنیاوی اور اخروی امتحانات میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اور سب دعاؤں کی ایک دعا کہ بار الہ ہمیں موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ بار الہ ہمیں موت نہ دینا جب تک کہ ہمارا امام وقت ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں مگر ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب تیری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے تو عبادت شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مل کر بآواز برسا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ مل کر بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی بغیر کسی تمہید کے جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ رعد کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 43، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کیا میرے حبیب کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ کفار کا یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ میرا حبیب کفار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک دعویٰ ہے، دو دلیلیں ہیں۔ کفار کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اب اللہ اس دعوے کی دو دلیلیں دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا حبیب کل ان سے کہہ دو، کیا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ میرا حبیب تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے پہلے گواہ کے طور پر میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ علی ابن ابی طالب کافی ہے جن کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ آپ جتنے بھی ہیں بہت وافر مقدار میں تشریف فرما ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی ذکر اہل بیت میں بیٹھا کریں تو کوشش کیا کریں کہ بولتے رہا کریں، اس لیے نہیں کہ مجھے ضرورت ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے یہ کاندھے پر جو فرشتے بیٹھے ہیں انہیں زحمت نہ کرنی پڑے، اس لیے کہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ اس انتظار میں کہ یہ کب مومن بولے ہم اس کے لیے ثواب لکھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کیا میرا حبیب کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کل، میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے۔ اور یہاں پر ایک بڑا ہی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کل، جس طرح آپ کسی فرد سے بات نہ کرنا چاہیں تو آپ اپنا رخ دوسری طرف کہہ دیں کہ آپ اس بات کو کہہ دیجئے، میں اس بات کو نہیں کہنا چاہتا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کافر، منافق اور مشرک ان تینوں سے منہ لگانا پسند ہی نہیں کرتا۔ جب بھی بات کرتا ہے چوتھے ایمان والے سے کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ مومن کا لفظ ایمان سے نکلتا ہے، ایمان کا لفظ امن سے نکلتا ہے، جہاں پر امن ہے وہاں پر مومن ہے۔ توجہ فرما رہے نا آپ حضرات؟ مل کر بولتے رہیں گے تو سفر تیزی سے طے ہوتا چلے جائے گا۔ کہا کہ مومن کا لفظ ایمان سے نکلتا ہے، ایمان کا لفظ امن سے نکلتا ہے۔ جہاں پر مومن ہے وہاں پر امن ہے، جہاں پر امن ہے وہاں پر مومن ہے۔ بد امنی کا مومن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دنیا کو لمحہ فکر دیتے ہیں کہ ہماری ان مجالس میں آیا کریں، ان مجالس میں آئیے اور آ کر بیٹھیے، اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مجالس شیعوں کی ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ شیعہ آئے، سنی آئے، وہابی آئے، دیوبندی آئے، نہیں، ہم کہتے ہیں ہندو آئے، عیسائی آئے، سکھ آئے، اس لیے کہ جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان ہوتا ہے۔ مل کر بولیے یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ آپ جب نام علی لیتے ہیں تو اس نام علی کے اندر اللہ نے عجیب چاشنی، عجیب محبت، عجیب روحانیت رکھی ہے کہ جب ہم نام علی لیتے ہیں تو نام علی تو ہم یہاں پر لیتے ہیں، لیکن نام علی جب مجلس اعضاء میں لیا جاتا ہے تو عرش والے یا ادھر آ جاتے ہیں یا زمین والے عرش پر چلے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ مومن کا لفظ ایمان سے نکلتا ہے، ایمان کا لفظ بولیے گا امن سے نکلتا ہے، بد امنی کا مومن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حق بھی بنتا ہو کسی کا، طاقت بھی ہو اس کے پاس، حق کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے، صرف اس لیے کہ امن تو ہو بالا نہ ہو، امن برباد نہ ہو،
حق کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے جو چپ کر کے گھر بیٹھ جائے، جو اتنا بڑا مومن ہو، اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کیا میرا حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ اب اس دعوے کی دلیل دیتا ہے کہ میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ میرا حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں نا آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، میرا حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے پہلے گواہ کے طور پر میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ علی کافی ہے جن کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی۔ انہوں نے بڑے ہی راضی ہو کر اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر مفاتیح الغیب، 30 جلدی تفسیر ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین سے متعلق قرآن مجید میں 360 ایسی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں۔ اب ہم نے اس بات کو نہیں لکھا، خود اہل سنت لکھتے ہیں کہ علامہ فخر الدین رازی جو ہیں ان کو ایک لقب دیا گیا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ امام المشککین ہیں، یعنی تشکیک اور شک ڈالنے والوں کے پیشوا۔ اب یہ لقب انہیں کیوں دیا گیا؟ یہ لقب انہیں اس لیے دیا گیا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے شک اور تشکیک سے کام نہ لیا ہو۔ آپ ان کی تفسیر کو یقین کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے اور شک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے اندر انہوں نے شک نہ کیا ہو۔ مثلا جو بھی آیت انہوں نے بیان کی ہے، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے 10-20 اقوال نقل کر دیے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا آیت تطہیر کو آپ لے لیجئے، اسی آیت تطہیر کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ آیت تطہیر میں آل محمد سے مراد 7 مختلف اقوال ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ آیت تطہیر میں آل محمد سے مراد علی و فاطمہ حسن و حسین ہیں، کبھی کہا کہ آل محمد سے مراد علی و فاطمہ حسن و حسین کے ساتھ رسول اللہ بھی ہیں، ایک قول میں لکھا کہ علی و فاطمہ حسن و حسین اور رسول اللہ کے ساتھ اصحاب بھی ہیں، پھر ایک قول میں لکھا کہ ازواج رسول بھی شامل ہیں، پھر ایک قول میں انہوں نے لکھا کہ ساری کی ساری امت محمد آل محمد ہے۔ یعنی اتنے اقوال انہوں نے نقل کر دیے کہ جسے پڑھ کر انسان تشکیک اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا قول ہے۔ لیکن پھر ایک آیت میں جو اس نے لکھا کہ آل محمد سے مراد پوری آل محمد ہے، پوری امت رسول ہے، تو میں یہاں پر کہوں گا کہ علامہ فخر الدین رازی کی یہ جو آپ نے لکھا کہ پوری امت آل محمد میں شامل ہے، کوئی علامہ فخر الدین رازی کو اس دور میں بتاتا کہ جو آل لفظ ہے یہ انگلش والا آل نہیں، یہ عربی والا آل ہے، اس لیے کہ پڑھ وہ عربی والا آل رہے ہیں اور ترجمہ انگلش والے آل کا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پوری امت آل محمد میں شامل ہے۔ تو عزیزان گرامی، انہی علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، یہ آیت واحد ایسی آیت ہے جو امیر المومنین جناب سیدہ اور امام حسن و حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کون سی ایسی آیت ہے؟ یہ آیت قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس آیت میں انہوں نے کہا کہ یہ آیت واحد ایسی آیت ہے جو علی و فاطمہ حسن و حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں کہوں گا کہ علامہ فخر الدین رازی کی یہ جو آپ نے آیت لکھ دی کہ یہ آیت صرف اور صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس میں بھی آپ 2-4 اقوال نقل کر دیتے۔ قبلہ بیٹھے ہیں وہ کہیں گے کہ اس میں کسی اور شخصیت کو بھی شامل کر دیتا، اور بھی 2-4 ہستیاں شامل کر دیتا کہ اس میں آل محمد سے مراد یا آیہ مباہلہ میں جو ہستیاں شامل کی ہیں اس میں فلان بھی مراد ہے، فلاں بھی مراد ہے، فلاں بھی مراد ہے، اس میں بھی اصحاب شامل کر دیتے، اس میں بھی ازواج رسول شامل کر دیتے۔ تو ہو سکتا ہے علامہ فخر الدین رازی کہیں کہ اس آیت میں اس لیے شامل نہیں کر سکتا کیونکہ اس آیت کے آخر میں ایک جملہ ہے، کیا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔
اب علامہ فخر الدین رازی نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کو اس آیت میں شامل کر دوں تو اس آیت کے آخر میں جو لعنت ہے وہ کہیں مجھ پر بھی نہ آ جائے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ اس آیت کے آخر میں جو لعنت ہے کہیں مجھ پر نہ آ جائے. اس لیے کہا کہ اس آیت میں مراد صرف اور صرف جناب سیدہ امام حسن، امام حسین اور امیر المومنین ہے. تو علامہ فخر الدین رازی نے کیا کہا کہ قرآن مجید میں امیر المومنین کے متعلق 360 ایسی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ صاحب جہاں پر انہوں نے 360 لکھا وہاں پر 350 لکھ دیتا، 370 لکھ دیتا، یہ 360 ہی کیوں لکھا؟ تو قبلہ نقوی صاحب تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کے اندر عام طور پر 355 356 دن ہوتے ہیں، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ ہو جائیں تو 360 ہو جاتے ہیں. گویا فخر الدین رازی کہنا یہ چاہتے تھے کہ سال کا کوئی دن ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن علی کے لیے کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہو. تو عزیزان گرامی، علامہ فخر الدین رازی نے یہ بات لکھی کہ امیر المومنین کے متعلق قرآن مجید میں 360 ایسی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں. اور ہمارے مذہب کے اندر ایک کتاب لکھی گئی ہے جو کہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، جس کا نام ہے 500 آیہ فی فضائل علی ابن ابی طالب، جس کے لکھنے والے حافظ رجب برسی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا عنوان بھی ان کی کتاب کا دباچہ ہے، جس کا نام ہے 500 آیہ فی فضائل علی ابن ابی طالب، کہ قرآن مجید میں 500 ایسی آیتیں ہیں جو علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور ہمارے کچھ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ امیر المومنین سے متعلق قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو نازل ہوئی ہیں. چونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو عنوان ہے ان مجالس کا، اس کا عنوان یہ ہے کہ علم امیر المومنین اور ہماری ذمہ داریاں، کہ جہاں پر ہم امیر المومنین کے علم کے متعلق جانیں وہاں پر اپنی کچھ ذمہ داریوں سے متعلق بھی جانیں. تو عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ کچھ علماء نے لکھا کہ 360 ایسی آیتیں ہیں جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئیں، اور ہمارے علماء نے لکھا کہ 500 ایسی آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں، اور کچھ علماء نے لکھا کہ 1000 ایسی آیتیں ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئیں. میں کہوں گا کہ آپ 360 بھی چھوڑیے، آپ 1000 بھی چھوڑیے، 500 تو سب نے مانا ہے نا نازل ہوئی ہیں. تو میرا وہ مولا کہ جن کے متعلق 500 ایسی آیتیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا آ کے کہ مولا قرآن مجید میں آپ کی شان میں اتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ان آیتوں میں سے کون سی ایسی آیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ اتنے یہاں پر مومنین تشریف فرما ہیں، آپ سے آ کر ابھی کوئی پوچھے کہ صاحب آپ کے اندر اتنی خصوصیات ہیں، فلاں خصوصیت ہے، فلاں خصوصیت ہے، فلاں خصوصیت ہے، آپ کو اپنی ان خصوصیات میں سے کون سی ایسی صفت ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ تھوڑے لمحے کے لیے سوچیں گے کہ کون سی میری صفات ہیں. میں پہلے سوچ تو لوں کہ میرے اندر کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، پھر میں ان صفتوں میں سے دیکھوں گا کہ کون سی ایسی صفت ہے جو میری صفتوں میں سے مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن میرا وہ مولا کہ جن کے متعلق قرآن مجید میں 500 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جب ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا آپ کی شان میں اتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں میں سے کون سی ایسی آیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو میرے مولا نے سوچا نہیں، بغیر سوچے ہوئے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 43، جس کو میں نے اپنا موضوع قرار دیا، کہا یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. کہا مولا کون سی آیت؟ کہا یہی آیت کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ میرا حبیب، کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے پہلے گواہ کے طور پر میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ علی کافی ہے جن کے پاس کتاب خدا کا علم ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو مولا نے جملہ کہا کہ یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اب سوال پوچھنے والے نے کہا کہ مولا یہی آیت آپ کو سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مجھے اس لیے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کے 2 گواہ پیش کیے ہیں. پہلے گواہ کے طور پر اللہ نے اپنا نام لیا،
دوسرے گواہ کے طور پر جہاں اللہ نے اپنا نام لیا وہاں میرے نام کو اپنے ساتھ شمار کر کے کہہ دیا کہ ومن عندہ علم الکتاب، کہ دوسرا وہ علی کافی ہے گواہ کے لیے جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے مولا کو خداوند عالم نے کتاب خدا کا علم عطا فرمایا ہے، تو جس کو خداوند عالم نے کتاب خدا کا علم عطا فرمایا ہو، پھر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ منبر رسالت پر بیٹھ کے یہ ارشاد فرمائے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی ابن ابی طالب سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اچھا، یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر اس جملے کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے نا، کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یاد رکھیے کہ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اس کا صحیح ترجمہ جو مولا نے ارشاد فرمایا ہے اس میں ہمارا مولا نے عقیدہ بتایا ہے۔ مولا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، بلکہ مولا نے یہ بتایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یعنی مولا نے بتایا میں حاضر و ناظر رہوں گا، تم مجھے کھو دو گے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے میرے مولا نے 12 مرتبہ اس جملے کو ارشاد فرمایا، اور جب رسول اللہ ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے نا تو امیر المومنین نے رسول اللہ کی زندگی میں کبھی بھی اس جملے کو ارشاد نہیں فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے نا اس کے بعد میرے امیر المومنین نے اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اب جب ظاہری طور پر رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے نا اور رسول کے منبر پر اصحاب وارث بن کر آ کر بیٹھ گئے تو بھرے دربار کے اندر کسی نے علی سے کہا کہ یا علی میری بیعت کرو۔ خدا کی قسم، کائنات کے سوالوں کا جواب دینے والا علی جب کسی سے سوال کیا کرتا تھا نا تو اس سوال کا جواب دینا انبیاء سے بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اور جو میرے مولا نے سوال کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے مینار نور بن کر کھڑا ہے۔ سوال خود بتائے گا کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں۔ جب منبر پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا نا کہ یا علی میری بیعت کرو، تو میرے مولا نے دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں کو جائیں کی طرف دیکھا، پھر بائیں کی جانب دیکھا، پھر سوال کرنے والے کی جانب دیکھا، کہا کہ اے سوال کرنے والے تو یہ بتا کہ تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نائب رسول ہوں، میں وارث رسول ہوں، میں رسول اللہ کا نائب ہوں، میں رسول اللہ کا جانشین ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو رسول اللہ کا نائب ہے، تو رسول اللہ کا وارث ہے، تو رسول اللہ کا جانشین ہے، تو یہ بتا کہ رسول اللہ کی حکومت انسانوں پر تھی یا جنات پر بھی تھی؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ کہا کہ رسول اللہ کی حکومت انسانوں پر تھی یا جنات پر تھی؟ کہنے لگا کہ کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی۔ مولا نے فرمایا یہ تو خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ بتا کیا تو نے کبھی جن دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ مولا نے فرمایا پھر تو مجھ سے بیعت کا سوال کیسے کر سکتا ہے جب تو نے اپنی رایا ہی نہیں دیکھی، پھر ان پر حکومت کیسے کرے گا؟ تو سوال نے خود بتایا کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اس لیے میں لطیف جملے لطیف اذہان کے سپرد کروں گا۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ جب پہل لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے تو ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر پیغمبر خطاب کیا کرتے تھے۔ یمن سے ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں بنوا دو۔ اب وہ یمن سے جو شخص آیا نا اس نے رسول اللہ کے لیے ایک ممبر بنوایا۔ کس طرح کا ممبر تھا؟ یہی ممبر جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی طرح کا ایک ممبر تھا کہ جس کی 4 سیڑھیاں تھیں۔ اس نے رسول اللہ کے لیے ممبر بنوایا اور رسول اللہ سب سے اوپر والی 4تھی سیڑھی پر بیٹھ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کا پہلا حاکم آیا،
اس نے احترام رسول میں پہلی سیڑھی چھوڑی، مسلمانوں کا پہلا حاکم دوسری سیڑھی پر بیٹھا۔ جب مسلمانوں کا دوسرا حاکم آیا، اس نے پہلے کے احترام میں دوسری سیڑھی چھوڑی، مسلمانوں کا دوسرا حاکم تیسری سیڑھی پر بیٹھا۔ جب تیسرا حاکم آیا، اس نے دوسرے کے احترام میں تیسری سیڑھی چھوڑی، مسلمانوں کا تیسرا حاکم چوتھی سیڑھی پر بیٹھا۔ اس کے بعد مملکت اسلامیہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، سب اکٹھے ہو کر علی کے پاس آئے کہ یا علی چلیے اور جا کر تخت رسول کو سنبھالیے۔ جیسے ہی مولا نے اس جملے کو سنا نا، میرے مولا نے ارشاد فرمایا، او عرب کے جاہلو، تم کیا سمجھتے ہو علی تخت و تاج کا محتاج ہے؟ علی منبر پر بیٹھے ہوا بھی اس طرح خلیفہ ہے جس طرح زمین پر بیٹھا ہوا ہو۔ اب جو اگلا جملہ ہے وہ سننے والا نہیں، وہ دیکھنے والا ہے کہ 36 ہجری سفر کا مہینہ، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد، تمام کشور اسلام میں اعلان ہو گیا کہ آج جمعے کا خطبہ وہ دے گا جو دین اسلام ہے، جو روح اسلام ہے، جو جوہر اسلام ہے، جو مجسمہ اسلام ہے، جو سراپا اسلام ہے۔ اس وقت کے یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتید قلم دوات لے کر مسجد میں جمع ہونے شروع ہو گئے کہ آج جمعے کا خطبہ وہ دے گا جو دین اسلام ہے، جو روح اسلام ہے، جو مجسمہ اسلام ہے، جو سراپا اسلام ہے۔ اس وقت کے یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتید قلم دوات لے کر مسجد میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ آفتاب عالم نے سرخ ابا پہن لی، آسمان نے نیلی ابا پہن لی، ستاروں کو برخاستگی کے پروانے ملے، جمعے کا دن عید کا دن ہو گیا۔ ساری دنیا خطبہ سننے کے لیے اس طرح خاموش تھی جس طرح کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ غیر مسلم جو خطبہ سننے کے لیے آئے تھے وہ مسلمانوں سے پوچھ رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارا شہنشاہ کب آئے گا، تمہارا بادشاہ کب آئے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بادشاہ دیکھے ہوئے تھے، وہ یہی تصور کر کے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا بادشاہ آئے گا، زرق برق لباس ہوگا، سر پر تاج ہوگا، 12 گھوڑوں کی بگی ہوگی، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی، با ادب با ملاحظہ ہوشیار کی آوازیں ہوں گی۔ ابھی یہی تصور کر کے بیٹھے تھے کہ شہ پر جبریل کی صدا ہے، بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، اکیلے کا اکیلا، اپنے ہاتھ سے پیمند لگی جوتی پہنے، اپنے ہاتھ سے پیمند لگی عبا پہنے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے، ابو البشر میں صفت کے جلوے سموتا ہوا، نوح کی خد و خال کو تقوی الہی کی آب و تاب سے نکھارتا ہوا، آتش قدہ نمرودی کو خلت ابراہیمی کے دسترخوان سے سجاتا ہوا، کلیم کے ہیبت قدے کو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغ بنا کر فرعون کی خدائی کے چراغ کو بجھاتا ہوا، بے اذن خدا کے عیسیٰ کے دم قدم سے مردوں میں حیات تازہ کی روح پھونکتا ہوا، کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہوا، گلیوں کے موڑ سے گزرتا ہوا۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے سامنے آیا تو ایک عجیب منظر ہو گیا، ایک طرف مسجد کا در تھا، دوسری طرف علم رسول کا در تھا۔ یا علی، بہت شکریہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ اگلا جو جملہ ہے وہ سننے والا نہیں، وہ دیکھنے والا ہے کہ جیسے ہی میرا مولا امیر المومنین مسجد نبوی میں داخل ہوا تو سامنے منبر رسول تھا، درمیان میں راستہ تھا اور سامنے مسجد کا در تھا۔ جیسے ہی میرے مولا نے پہلا قدم مسجد نبوی میں رکھا تو لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ منبر تو پر ہو چکا ہے، اب علی کہاں پر بیٹھیں گے؟ کسی نے کہا ہو نہ ہو علی زمین پر چٹائی بچھا کر بیٹھیں گے۔ جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے اس جملے کو سنا، کہا او عرب کے جاہلو، تم جانتے نہیں علی کسے کہتے ہیں؟ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند، اگر علی زمین پر بیٹھ جائے تو علی علی نہیں رہتا۔ اب میرا مولا منبر کی طرف بڑھ رہا تھا، لوگوں کی حیرت بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے مولا نے پہلا قدم منبر کی پہلی سیڑھی پر رکھا، لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھا، لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنی شروع کر دی۔ تیسرا قدم تیسری سیڑھی پر رکھا تو لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی چوتھا قدم محمد والی چوتھی سیڑھی پر رکھا، ایک مرتبہ لوگوں نے اٹھ کر یہ جملہ کہنا شروع کر دیا، یا علی ما عظمت مقام رسول اللہ، یا علی ما کرمت مقام رسول اللہ۔ اے علی، آپ نے ممبر رسول کی توہین کر دی، اے علی آپ نے ممبر رسول کا احترام نہیں کیا۔ خدا کی قسم اس جملے پر بھی آپ خاموش بیٹھیں گے تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ جملہ ہے کہ جس جملے پر موسیٰ جیسے نبی کو زبان مل گئی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یا علی ما عظمت مقام رسول اللہ، یا علی ما کرمت مقام رسول اللہ، یا علی آپ نے ممبر رسول کی توہین کر دی، یا علی آپ نے ممبر رسول کا احترام نہیں کیا، یا علی آپ نے ممبر رسول کی توہین کر دی۔ خدا کی قسم جیسے ہی علی نے اس جملے کو سنا، میرے مولا نے ممبر رسول پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، او عرب کے جاہلو، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں وہ علی ہوں جس نے رسول اللہ کے قدموں پر قدم رکھے تھے۔ تو علی کی ذات وہ ذات ہے
کہ جس نے صرف منبر پر نہیں بلکہ رسول اللہ کے کندھوں پر بھی قدم رکھے تھے، تو یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جو اگلا جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، آپ ساری تقریر بھول جائیے گا، اس جملے کو ضرور یاد رکھیے گا کہ جو میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، میرے مولا نے منبر پر بیٹھ کر اس کے بعد پہلا جملہ جانتے ہیں کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ ھذا صفۃ العلم، لوگوں یاد رکھو کہ یہ علی کی کھال نہیں، یہ علم کا خلاف ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم کشف عن بطنہ، پھر اپنی ابا کو ہٹا کر اپنی پسلیوں کی طرف اشارہ فرمایا، لوگوں یہ علی کی پسلیاں نہیں، یہ علم کی حدیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو ھذہ غیبۃ رسول اللہ، یہ علی کا سینہ نہیں، یہ محمد کا صندوق ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے 12 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جب پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ بولیے گا مجھ علی کو کھو دو۔ یاد رکھیے کہ یہ جملہ جو مولا نے 12 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، یہ جملہ آپ عام طور پر سنتے چلے آئے ہیں، لیکن جو اس کے بعد میرے مولا نے جملہ کہا، اس جملے کے لیے اگر آپ کھڑے ہو کر بھی مجھے داد دیں تو جملہ عرش سے زیادہ وزنی ہے۔ جو میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص آتا اور آ کر کہتا ہے یا علی میرے سوال کا جواب دیجئے، میرا مولا سوال کا جواب دیتے، اور سوال کا جواب لے کر جب کوئی سوال کا جواب لے کر جاتا نا، تو میرا مولا جاتے ہوئے سے جانتے ہیں کیا ارشاد فرماتے؟ جاتے ہوئے سے یہ ارشاد فرماتے کہ ایھا السائل، اور سوال کا جواب لے کر جانے والے، علی سے صرف سوال کا جواب لے کر چلے نہ جایا کرو، بلکہ علی سے یہ بھی پوچھا کرو کہ اس سوال کا جواب قرآن میں کہاں پر لکھا ہے۔ کہ اتنے میں فقیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس، جو خاموش بیٹھے ہیں وہ شاید امیر شام سننے کے عادی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ فقیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ یا علی میں نے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ مولا نے کہا سلونی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا علی میرا سوال بڑا مشکل ہے۔ مولا نے کہا اگر مشکل ہے تو میں مشکل کشا ہوں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا علی میرا سوال بڑا مشکل ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا یا علی بات یہ ہے کہ آپ خاندان بنی ہاشم کے نوجوان ہیں، میں خاندان بنی امیہ کا نوجوان ہوں، آپ کے خاندان میں اور میرے خاندان میں بڑا فرق ہے۔ مولا نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا کہ آپ کے خاندان میں اور میرے خاندان میں فرق یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے نوجوانوں کی داڑھیوں کے بال گھنے ہوتے ہیں، جبکہ خاندان بنی امیہ کے نوجوانوں کی داڑھیوں میں کہیں کہیں بال ہوتا ہے۔ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ جن افراد کو شک ہے وہ سادات یہاں پر تشریف فرما ہے، مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہروں کی زیارت کر لیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ان کی داڑھیوں کے بال گھنے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھرانے کے ماننے والے ہیں۔ اور اگر کہیں کہیں والا سیمپل دیکھنا ہو تو رمضان کا انتظار کیجئے، عشاء کی نماز کے بعد چوک میں بیٹھ جائیے گا، خود بخود نظر آ جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ حضرات؟ تو عزیزان گرامی اس نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ خاندان بنی ہاشم کے نوجوان ہیں، میں خاندان بنی امیہ کا ہوں، آپ کے خاندان میں اور میرے خاندان میں بڑا فرق ہے۔ کہا بتاؤ کیا فرق ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ آپ کے خاندان کی نوجوانوں کی داڑھیوں کے بال گھنے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے خاندان کی نوجوانوں کی داڑھیوں میں کہیں کہیں بال ہوتا ہے۔ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جیسے ہی میرے مولا نے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دینا چاہی نا، تو ایک مرتبہ حاکم شام نے کیا کہا؟ کہا یا علی ایک لمحہ ٹھہریے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو اپنا دعویٰ یاد ہے نا کہ جب بھی مجھ سے سوال کرو مجھ سے یہ بھی پوچھ لیا کرو کہ اس سوال کا جواب قرآن میں کہاں پر لکھا ہے۔ کہا یا علی آج تو آپ پھنس گئے، مجھے آج بتائیے کہ آپ کی داڑھی کا اور میری داڑھی کا قرآن میں کہاں پر ذکر لکھا ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے اس جملے کو سنا، مولا مسکرائے، مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں تیری اور میری داڑھی کا ذکر موجود ہے۔ کہاں پر؟ فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا، کہ طیب زمینیں ہمیشہ گھنی فصل دیتی ہیں اور خبیث زمینیں کہیں کہیں پودا لگاتی ہیں۔ تو کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں امیر المومنین نے لوگوں کے سوالوں کے جواب نہ دیے ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ تو میرے مولا علی کی
علمیت ہے اور علم ہے. اگر اس خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بھی کسی نے پوچھا کہ سلونی ہمارے سوال کا جواب دو، تو انہوں نے جواب دیے. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے مکتب میں ایک بحث ہے. 2 گروہ پائے جاتے ہیں. آپ میں سے بہت سے افراد نے سنا ہوگا. کچھ افراد نے کہا کہ آل محمد کے پاس علم غیب ہے. ایک گروہ نے کہا آل محمد کے پاس علم غیب نہیں ہے. میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جملہ سننے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے اور آپ کے قلب میں اتر آیا ہے. جملہ کیا کہا؟ 2 طرح کے گروہ ہیں. ایک نے کہا کہ آل محمد کے پاس، بولیے گا، علم غیب ہے. دوسرے گروہ نے کہا آل محمد کے پاس علم غیب نہیں ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ آل محمد کے پاس علم غیب نہیں ہے، چلے میں ان کا دل نہیں توڑتا. میں بھی کہتا ہوں آل محمد کے پاس علم غیب نہیں تھا، مگر نتیجہ اس وقت تک نہ لیجیے گا جب تک نتیجہ دے نہ دوں. کتاب کا نام یاد رکھیے. کتاب کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ. علامہ محمد باقر دہشتی بہبہانی النجفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام باقر کے پاس ایک شخص آیا. امام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر کہا کہ مولا کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے جیسے ہی جملہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ تو پہلے یہ بتا کہ علم غیب کسے کہتے ہیں. کہنے لگا کہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو. امام نے فرمایا کہ جب کائنات کی کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر علم غیب کیسا؟ تو عزیزان گرامی، علم غیب ہے، وہ دنیا کے لیے، ہمارے لیے علم غیب ہو سکتا ہے، مگر آل محمد کے لیے علم غیب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علم غیب زمین ہے، آل محمد آسمان ہے. آل محمد بہت بلند ہے، علم غیب بہت ہی نیچے ہے. تو میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ میرے مولا کا علم تو بہت بلند علم ہے. اس خاندان کے اگر چھوٹے سے چھوٹے فرد سے بھی کسی نے آ کر پوچھا تو اس نے بھی جواب دے کر بتلایا. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام ایک باغ میں سے گزر رہے تھے. جیسے ہی امام حسن علیہ السلام ایک باغ میں سے گزر رہے تھے تو سامنے سے حاکم شام آ رہا تھا. جیسے ہی اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ اے حسن، کیا آپ بھی اپنے بابا کی طرح علم کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو ہم سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم ہمیں کھو دو؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہماری جد کا قول نہیں سنا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا وسط والا بھی محمد ہے، ہمارا آخر والا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو کہنے لگا کہ اچھا، پھر اس کا مطلب ہے آپ بھی ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں. امام نے کہا سلونی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے، سوال میرا بڑا مشکل ہے. مولا نے کہا پوچھو. کہنے لگا کہ حسن، یہ جو آپ کی پشت کی طرف ایک کھجور کا درخت ہے، بتائیے کہ اس کھجور کے درخت پر کتنی کھجوریں ہیں؟ اچھا، اس جملے کو وہی سمجھے گا جو اس جملے کو سنے گا نہیں بلکہ دیکھے گا، ذہن میں تصور کرے گا کہ امام حسن کے سامنے کھڑا ہے حاکم شام. حاکم شام کھڑا ہے امام حسن کے سامنے اور امام حسن کی پشت کی طرف ہے کھجور کا درخت. اب اس نے کھجور کے درخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے حسن، یہ بتائیے کہ آپ کی پشت کی طرف جو کھجور کا درخت ہے، بتائیے اس پر کتنی کھجوریں ہیں؟ جیسے امام حسن نے یہ جملہ سنا نا تو امام نے بغیر پیچھے مڑے ہوئے کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ جس درخت کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے نا، اس درخت پر 4004 کھجوریں ہیں. اب جیسے ہی اس نے اس جملے کو سنا، اس نے اپنے حواریوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کھجور کی سارے درخت سے کھجوریں اتار کے لے آؤ. اب انہوں نے ساری کھجوریں اتاری، ان کھجوروں کو گنا. جب کھجوروں کو گنا گیا تو پوری 4004 کھجوریں نکلی. اب جب کھجوروں کی تعداد کو پورا دیکھا نا تو ایک مرتبہ امام حسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے اے حسن، کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے کہا نہیں. کہنے لگا نہیں، آپ کے پاس علم غیب ہے. امام نے کہا نہیں، اس جملے پر اگر آپ چپ رہے تو دکھ ہوگا. کہا کہ آپ کے پاس علم غیب ہے. امام نے کہا نہیں. کہا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگا پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس درخت پر 4004 کھجوریں ہیں؟ امام نے کہا کہ ہم معصوم ہیں، جب ہم نے کہہ دیا کہ اس پر 4004 کھجوریں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہونی چاہیے.
تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آل محمد کی ذات وہ ذات ہے کہ جب یہ کچھ کہہ دیں تو خدا انہیں کن فیکن کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد کی کوشش ہوتی تھی کہ میرے مولا سے اس طرح کے سوال کیے جائیں کہ جن سوالوں کا جواب دینا بہت ہی مشکل ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کچھ منافقین نے بیٹھ کر یہ پلاننگ کی کہ آج علی سے ایسا سوال کریں گے کہ جس کا جواب دیتے ہوئے علی کو بہت دیر لگ جائے، اور ایسا سوال تیار کیا جائے کہ جس کے سوال کے دو جواب ہوں۔ مثلا اگر علی کہیں یہ اس سوال کا جواب ہے تو ہم کہیں نہیں یہ نہیں دوسرے والا ہے، اگر علی دوسرے والا دے تو ہم کہیں نہیں پہلے والا ہے۔ تنگ آ کر علی کہہ دیں کہ جاؤ میں نہیں جانتا۔ تو ساری رات وہ سوال بیٹھ کر تیار کرتے رہے۔ اب تھک ہار کر جب ایک سوال تیار کیا گیا تو اگلے دن مولا ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے مولا نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی ہمارا ایک سوال ہے۔ مولا نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے سوال بڑا مشکل ہے۔ مولا نے کہا میں مشکل کشا ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا یا علی سوال یہ ہے کہ ایک بکری نے ایک بچہ دیا ہے، بچہ ایسا دیا ہے کہ ہے تو بکری کا بچہ لیکن اس کا آدھا چہرہ بکری کی طرح کا ہے اور آدھا چہرہ کتے کی طرح کا ہے، بتائیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے کہ بکری نے ایک بچہ دیا ہے جس کا آدھا چہرہ بولیے گا کتے کی طرح کا ہے، آدھا چہرہ بکری کی طرح کا ہے، بتائیے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مولا نے کہا یہ کون سا مشکل سوال ہے، جاؤ جا کر اس بکری کے بچے کے سامنے پانی رکھ دو، اگر تو پانی کو زبان سے چاٹے تو حرام ہے، اگر وہ چوس کر پانی پیے تو حلال ہے۔ کہنے لگے یا علی بات اصل میں یہ ہے کہ بڑا موڈی جانور ہے، کبھی تو کتے کی طرح چاٹ کر پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح پانی چوس کر پیتا ہے۔ کہا کہ پھر ایسا کرو کہ اس کے سامنے جا کر گھاس رکھ دو، اگر گھاس کھانے کے بعد جگالی کرے تو حلال ہے، اگر جگالی نہ کرے تو حرام ہے۔ کہنے لگے یا علی بتا تو چکے ہیں بڑا موڈی ہے، بعض دفعہ جگالی کرتا ہے بعض دفعہ جگالی نہیں کرتا۔ کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ اس کے بولنے کا انداز دیکھو، اگر تو کتے کی طرح بھونکتا ہے تو حرام ہے، اگر بکری کی طرح منمناتا ہے تو حلال ہے۔ کہا یا علی بتا چکے ہیں کہ بڑا موڈی ہے، کبھی بکری کی طرح بولتا ہے کبھی کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ کہنے لگے یا علی پھر کیا کریں؟ کہا کہ پھر ایسا کرو کہ اس کے تم بیٹھنے کا انداز دیکھو، اگر بکری کی طرح اگلی ٹانگیں پہلے زمین پر رکھے تو حلال ہے، اگر کتے کی طرح پچھلی ٹانگوں پر بیٹھے تو حرام ہے۔ کہنے لگے یا علی بتا چکے ہیں بڑا موڈی ہے، کبھی اگلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے کبھی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے۔ کہا پھر ایسا کرو کہ اسے ریوڑ میں چھوڑ دو کہ جس میں بکریاں جا رہی ہوں، اگر آگے آگے بھاگے تو حلال ہے، اگر درمیان میں رہے تو حلال ہے، اگر پیچھے کتے کی طرح رہ جائے تو حرام ہے۔ کہا یا علی بتا چکے ہیں بڑا موڈی ہے، کبھی آگے چلا جاتا ہے کبھی درمیان میں رہتا ہے کبھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ مولا نے کہا پھر ایک ہی حل بچتا ہے، جاؤ جا کر اسے ذبح کر دو، اگر اس میں سے اوجری نکلے تو حلال ہے، اگر انتڑیاں نکلے تو حرام ہے۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ یا علی کبھی اوجری نکلتی ہے کبھی انتڑیاں نکلتی ہیں، تو میرے مولا نے ہر مقام پر یہ بتایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو بھی مشکل سوال لے کر آئے ہوئے میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں ہر موقع پر ہر مشکل سوال کا جواب دوں گا۔ عزیزان گرامی، جہاں پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا موضوع علم امیر المومنین ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا موضوع ہے ہمارا؟ بولیے گا ہماری ذمہ داریاں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث مت بننا۔ تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہمارے ماننے والے ہو، لوگ جب بھی تمہیں دیکھیں تو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ کونوا لنا زینن، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، تو مولا آپ کے لیے زینت کا باعث کیسے بنا جائے؟
امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے زینت کا باعث تم اس طرح سے بن سکتے ہو کہ اگر ایک علاقے کے اندر 40 گھر ہوں اور ان 40 گھروں میں سے ایک گھر ہمارے شیعہ کا، ہمارے ماننے والے کا ہو، اور 39 گھر غیر شیعہ کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، یہودیوں کے ہوں، ہر طرح کے مکاتب فکر کے ہوں، اور اگر کوئی باہر سے اجنبی اس علاقے کے اندر آئے اور آ کر یہ پوچھے کہ اس علاقے کے اندر نیک، متقی، پرہیزگار، دیانتدار، امانت دار، صاحب اخلاق، صاحب کردار کون ہے، تو سب کے سب 39 کے 39 گھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس علاقے کے اندر ایک ہی گھر ایسا ہے جو نیک ہے، جو متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، مگر اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے ماننے والا ہے۔ فرمایا کہ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث مت بننا۔ پھر ایک شخص امام کی خدمت میں مدینے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میں کچھ دن آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ فرامین سیکھنا چاہتا ہوں۔ چڑھے امام کی خدمت میں رہا۔ اب جب کچھ دن امام کے فرامین کو، اقوال کو، ارشادات کو، احادیث کو اس نے سنا اور یاد کیا، تو جب جانے لگا تو کہنے لگا کہ مولا اب میں اپنے شہر میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے علاقے کے لوگوں میں جا کر آپ کے فرامین، آپ کے اقوال نقل کروں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا احسنتم، شاباش، ہمارا شیعہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں تک ہمارے فرامین کو پہنچائے۔ فرمایا کہ ہمارے فرامین کو لوگوں تک ضرور پہنچانا، مگر ایک شرط کے ساتھ، کیا؟ وَأَنْتُمْ تمہاری زبان بولنے نہ پائے۔ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم میری زبان بولے گی نہیں تو میں آپ کی ارشادات کو، آپ کے اقوال کو دوسروں تک کیسے پہنچاؤں گا؟ امام نے فرمایا کہ تم ہمارے فرامین کا عملی نمونہ بن جانا، تمہارا کردار خود بخود ہمارے اعمال کی عکاسی کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت لقمان کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سخاوت کا نام آئے تو حاتم طائی کا نام آتا ہے، اسی طرح جب حکمت کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو جناب لقمان کا نام آتا ہے۔ قرآن مجید میں پوری کی پوری سورہ لقمان موجود ہے۔ اسی کی 12ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا ہے۔ تو جناب لقمان اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں یا بنیا انی خدمت 400 نبی واخذت من کلامہم 4 کلمات، کہ میرے بیٹے میں نے 400 انبیاء کی خدمت کی ہے، اور 400 انبیاء کی خدمت کر کے میں نے ان سے 4 باتوں کو سیکھا ہے۔ پہلی بات کیا سیکھی؟ وَإِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاحْفَظْ قَلْبِكَ، جب تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ فَاحْفَظْ عَيْنَكَ، جب تم کسی غیر کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الْمَائِدَةِ فَاحْفَظْ حَلْقِكَ، جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ وَإِذَا كُنْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ، جب تم لوگوں کے درمیان میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو ان 4 باتوں میں سے صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الْمَائِدَةِ فَاحْفَظْ حَلْقِكَ، جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ یعنی لقمہ اندر لے جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچو کہ یہ لقمہ جو تم کھا رہے ہو اس میں لقمہ حرام تو نہیں ہے، اس میں کسی بہن کا حق تو نہیں، اس میں کسی بھائی کا حق تو نہیں، اس میں کسی ہمسائے کا حق تو نہیں، اس میں خداوند عالم کے واجبات خمس و زکوٰۃ تو تمہارے ذمہ نہیں، یہ غیر شرعی ذرائع سے تو نہیں کمایا گیا، یہ چوری سے، یہ رشوت سے، یہ سود کے ذریعے سے تو نہیں کمایا گیا۔ اگر ہر اعتبار سے حلال ہے تو اسے اپنے شکم میں ڈال لو، اگر حلال نہیں ہے تو اسے اپنے منہ سے نکال کر پھینک دو۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ سے جب کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ دعا کی قبولیت کی ضمانت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ رزق کا پاک اور حلال ہونا۔ عزیزان گرامی، روایت کے اندر یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جتنے وہ لقمہ حرام کھاتا چلا جاتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطے بنتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دل اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اولادوں پر ماں باپ کی بات اثر نہیں کر رہی،
قرآن کی باتیں اثر نہیں کرتی، حدیث اثر نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ لقمہ حلال کا فقدان ہے. عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں تھے تو کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین نے فوج اشقیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس، او لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، تم جانتے ہو میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو کیوں رنگین کرنا چاہتے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے اپنے کاندھوں پر سوار کیا تھا، نماز کے دوران مجھے اپنے پشت پر بٹھایا تھا، تم جانتے نہیں میں کون حسین ہوں؟ جب امام کو کسی بھی طرف سے جواب نہ آیا تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ امام وقت تم سے خطاب کر رہا ہے، تم امام وقت کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ پھر فرمایا کہ ہاں، رزق حرام کھا کھا کر تمہارے دل اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں کہ اب امام وقت تم سے خطاب کر رہا ہے، تم ان کی آواز پر لبیک بھی نہیں کہہ رہے. پھر ارشاد فرمایا، اور کربلا کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین نے اونٹ پر بیٹھ کر 3 خطبے دیے ہیں. عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی اونٹ پر بیٹھ کر آ جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا. گویا کہ میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں اونٹ پر بیٹھ کر 3 خطبے بھی دیے اور یہ بتایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. لیکن جب کسی کی طرف سے جواب نہ آیا تو ارشاد فرمایا کہ آخر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا یا میں حرام کو حلال کر دیا ہے؟ تو جواب آیا کہ حسین، تم نے حلال کو حرام نہیں کیا، تم نے حرام کو بھی حلال نہیں کیا. کہا پھر مجھ سے تم کیوں لڑتے ہو؟ تو جانتے ہیں کیا جواب آیا؟ بغضاً لأبی، ہم تمہارے باپ کے بغض میں تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بس عزادارو، یہ کربلا کے میدان میں جو میرے مولا حسین سے بدلہ لیا گیا نا، یہ حسین سے ذاتی بنا پر بدلہ نہیں لیا گیا. یہ جملہ اس بات کی گواہی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے بغض کی بنا پر امام حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں رو کر اپنے بابا کو یاد کیا کہ بابا تو مجھ سے بھی بڑا مظلوم ہے. گویا جس کی مظلومیت پر روز عاشور اگر امام حسین نے گریہ کیا تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے. یاد رکھیے کہ جب میرا مولا کربلا کے میدان میں اپنی مظلومیت کی آخری معراج پر تھا نا، تو جتنے بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہو، آپ میں سے ہر ایک نے میرے مولا حسین کو یاد کیا، کہا کہ او میرے شیعو، او میرے چاہنے والوں، کاش تم 10ویں کے دن کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں 6 ماہ کے لیے عسکر کے لیے کیسے پانی کا سوال کر رہا تھا. بس عزادارو، آپ کی ہائے نکل گئی. جناب سیدہ آپ کو اس کا اجر عطا کریں، آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کے گھر آباد رہیں. یاد رکھیے کہ عزاداری دل سے ہوتی ہے. جب مصائب پڑے جاتے ہیں نا تو چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ مجلس اعضاء میں کتنی روحانیت ہے، فرش اعضاء کتنی محبت سے بچھایا گیا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں فرش اعضاء پر معصومین کا پہرا ہے. عزادارو، یاد رکھیے کہ کوشش کیا کیجئے کہ جب بھی مجلس اعضاء میں بیٹھیں تو 2 آنسو آنکھ سے ضرور نکلیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے تاکہ جناب زہرا کے رومال سے شرمندگی نہ ہو. ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ میں شہادت پڑھوں اور ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل جائیں. بس ایک تصور ذہن میں لے کر بیٹھیے گا اور یہ سوچئے گا کہ میں اکیلا پڑھنے والا ہوں، آپ اکیلے سننے والے ہیں. عزادارو، یاد رکھیے کہ جب میرا مولا کربلا کے میدان میں مظلومیت کی آخری معراج پر تھا نا، تو جتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ہر ایک کو میرے مولا حسین نے یاد کیا. بس ایک روایت پیش کر کے جلدی سے مصائب کی طرف جاؤں گا. یاد رکھیے کہ میرا مولا صادق اپنے گھر میں تشریف فرما تھا، روز عاشور تھا. ایک صحابی میرے مولا کے گھر میں آیا اور آ کر گھر میں بیٹھا تو مولا دیکھا کہ رو رہے ہیں، مولا آنسو بہا رہے ہیں. جیسے ہی اس نے مولا کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا نا، کہا کہ مولا آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، جب تیرا بابا میرے پاس آیا کرتا تھا نا
تو میرے جد امام حسین کے بارے میں گریہ کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں مرثیہ پڑھا کرتا تھا، کیا تو نے میری جد حسین کے بارے میں مرثیہ لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا لکھا ہے۔ کہا کہ یاد رکھ آج کا دن عاشور کا دن ہے، تو میرے جد کے بارے میں مرثیہ کیا؟ میں جعفر صادق رونا چاہتا ہوں، میں جعفر صادق گریہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام صادق نے گریہ کرنا چاہا نا، اور اس نے امام کی شان میں مرثیہ کہنا چاہا، تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میرے صحابی رک جا۔ ایک مرتبہ وہ رکا، امام نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ درمیان میں ایک پردہ آویزہ کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ پردہ آویزہ کر دیا گیا۔ امام نے اپنی ماں جناب ام حربہ کو حکم دیا کہ اپنا آپ پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ جائیے۔ امام کی ازواج بھی آ کر بیٹھ گئیں، امام کی بہنیں بھی آ کر بیٹھ گئیں، امام کی بیٹیاں بھی آ کر بیٹھ گئیں۔ اب جب سب کا سب خانوادہ آ کر پردے کے پیچھے بیٹھ گیا نا، اب وہ صحابی جو کہ مرثیہ پڑھنا چاہتا تھا، وہ صحابی امام کی ماں کا بھانجا تھا، امام کی ماں اس کی خالہ تھی۔ اب جیسے ہی اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا نا، عزادارو ایک مرتبہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے بی بی ام حربہ کی ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ عزادارو اس جملے کو برداشت کیجیے گا، جیسے ہی بی بی نے رونا شروع کیا نا، ایک مرتبہ اس صحابی نے مرثیہ پڑھتے ہوئے روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اماں ام حربہ آپ تو رو رہی ہیں نا، آپ تو گریہ کر رہی ہیں، لیکن جب کربلا کے میدان میں آپ کی پھوپھیاں رو رہی تھی، آپ کی اجداد رو رہی تھی تو ان کو تازیانے مارے جا رہے تھے، جب بچیاں روتی تھی تو ان کو تماچے مارے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ بس عزادارو یاد رکھیے کہ جب میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں تھا نا، تو آپ میں سے ہر ایک کو میرے مولا حسین نے یاد کیا۔ اب جب امام جعفر صادق نے دیکھا نا کہ ہر طرف ایک دم گریہ ہو رہا ہے، امام صادق نے حکم دیا الباب الباب کہ گھر کے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا مولا کیوں بند کر دیا جائے؟ کہا کہ میری جد حسین کے مصائب کو سن کر ایک مرتبہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم بے ہوش ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی صداؤں پر اللہ رحمت نازل کرے۔ عزادارو یاد رکھیے ایک مرتبہ جب امام صادق علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اور سب کے سب اصحاب گریہ کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، ایک مرتبہ امام کا ایک صحابی امام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو رو رہا تھا۔ امام نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں پر رومال رکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہا رہا، تو رو کیوں نہیں رہا؟ کہنے لگا مولا یہ دیکھیے میرا رومال جو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں یہ تر ہو چکا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے نہ رویا کر۔ کہا مولا کس طرح سے رویا کروں؟ فرمایا اس طرح سے رویا کر جس طرح سے میری دادی زہرا رویا کرتی تھی۔ کہا مولا کس طرح رویا کرتی تھی؟ کہا میری دادی زہرا اس طرح سے رویا کرتی تھی کہ مدینے کے لوگ میری جد علی کو آ کر کہتے تھے کہ اپنی زوجہ سے کہہ دیجئے کہ یا دن کے وقت رویا کرے یا رات کے وقت رویا کرے، ان کا گریہ کرنا ہمیں بڑا تکلیف دیتا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ بس عزادارو میرا 8واں امام ارشاد فرماتا ہے کہ اے میری جد حسین آپ پر گریہ کر کر کے ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں۔ اجرکم اللہ، بس عزادارو میرا 8واں امام ارشاد فرماتا ہے کہ میری جد حسین کو کربلا کے میدان میں اس طرح سے ذبح کیا گیا، انہو ذبح کبش، اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح کہ ایک حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بس عزادارو علماء نے اس بارے میں لکھا گیا کہ امام علی رضا نے کیوں ارشاد فرمایا کہ امام کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح کہ ایک حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے تو عام طور پر اس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے، اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں، اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے گلے پر جو خنجر چلایا جاتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا جانور دیکھ نہ رہا ہو۔ بس عزادارو میں کہوں گا کہ جب میرے مولا حسین کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا گیا، جس خنجر سے ذبح کیا گیا وہ تیز تو نہیں تھا، جس خنجر سے ذبح کیا گیا وہ بڑا کند تھا۔ امام حسین کو جب ذبح کیا گیا میرا مولا حسین بڑا پیاسا تھا، جب ذبح کیا گیا میرے مولا کی بہن دیکھ رہی تھی، میرے مولا کو جب ذبح کیا گیا بس عزادارو اس وقت امام کے ہاتھ پیر بھی بندھے ہوئے نہیں تھے۔ کیوں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب کربلا کے میدان میں میرے جد حسین کو شہید کیا گیا تو اس عالم میں شہید کیا گیا، انہو ذبح کب، اس حالت میں ذبح کیا گیا جس طرح کے ایک حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔
اجرم اللہ. بس عزادارو امام نے کیوں جملہ ارشاد فرمایا؟ میرا 12واں امام ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مولا کو اس طرح سے ذبح کیا گیا کہ جب میرے مولا کی بہن کھڑی دیکھ رہی تھی. بس عزادارو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، ہر ایک یہی کہتا ہے اسے جلدی سے ذبح کر دو، اس کو ذبح کرنا حلال ہے. کہا جب میری جد حسین کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا جا رہا تھا ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ حسین کو ذبح کر دو، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ یہ تمہارے رسول کا نواسا ہے، رسول اسے بڑا محبت کیا کرتا تھا. بس عزادارو میرا 8واں امام ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا الشمر جالس علی صدرہ کہ شمر میری جد کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. بس عزادارو کسی نے امام مہدی سے پوچھا، کہا کہ مولا 3 روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جد کو گردن کے پیچھے سے ضربے مار کر ذبح کیا گیا. ایک روایت کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ کی جد کے گردن کے اندر گودال کے اندر ایک مرتبہ نیزہ مارا گیا. ایک روایت کے اندر ہے کہ گردن کے آگے سے ذبح کیا گیا. جانتے ہیں امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جملہ آپ کے رونے کے لیے کافی ہے. امام نے ارشاد فرمایا 3 روایتیں صحیح ہیں. کہا پہلے شمر نے ایک مرتبہ میری جد کے پیچھے سے وار کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا اے شمر خدا تجھ پر لعنت کرے، تم نے میرے نانا کو بقیہ میں رلا دیا، میری ماں کو بقیہ میں رلا دیا، میرے بابا کو نجف میں رلا دیا. ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے میرے مولا حسین کی گردن کے گودال کے اندر نیزہ مارا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے عزادارو. بس عزادارو یاد رکھیے گا میرے مولا حسین کو دنیا کہتی ہے کہ ذبح کیا گیا تھا. یاد رکھیے کہ ذبح کرنا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ذبح کرنا عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی تیز خنجر سے کسی کا گلا جدا کرے اسے عربی میں کہتے ہیں ذبح کرنا. لیکن جب کند خنجر سے کسی کو ضربیں لگائی جائے نا اسے کہتے ہیں ضربیں لگانا. بس ضربوں پہ ضربیں لگ رہی تھی. میرے مولا حسین کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ. یاد رکھیے کہ دنیا کہتی ہے امیر المومنین کو بھی ضرب لگی تھی، لیکن عزادارو یاد رکھیے گا میرے مولا کو ایک ضرب لگی تھی، مولا حسین کو ایک ضرب نہیں لگی تھی. میرے مولا حسین کو 13 ضربیں لگی تھی. ایک مرتبہ شمر نے جب ضربیں لگانا شروع کی میرے مولا حسین کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ کہ بار الہ تیری ذات بلند ہے، بار الہ تیری ذات بڑی پاک ہے. ایک مرتبہ جب شمر نے ضربوں پہ ضربے لگا دی نا عزادارو، ایک مرتبہ شمر گھبرا گیا. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے شمر تو کیوں گھبرا گیا؟ تو اطمینان سے اپنا کام کر، میرا اب کوئی نہیں رہا. اجرکم اللہ. بس عزادارو ایک مرتبہ شمر گھبرا کر کہنے لگا کہ اے حسین میں نے تم پر 13 ضربیں لگا دی لیکن میری ضرب کوئی کام نہیں کر رہی. میں تو اگر پتھر بھی ضرب لگا دیتا ہوں پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، میری ضرب کام کیوں نہیں کر رہی؟ ایک مرتبہ امام نے حکم دیا، کہا کہ اب میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ اب تو ضرب لگا، اب تیری ضرب کام کرے گی. بس عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی شمر نے اپنے خنجر کو وار کرنے کے لیے اٹھایا، ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اماں ہاتھ ہٹا لے، اماں میرا قاتل گھبرا گیا، اماں میں اپنے قاتل کی گھبراہٹ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس عزادارو آج بھی آپ کربلا کے میدان میں جائیں نا تو وہاں پر ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر رسول اللہ کھڑے ہیں جناب امیر کے ساتھ، جناب سیدہ کھڑی ہیں امام حسن کے ساتھ، ہر معصوم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہے. جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہیں، سارے انبیاء کھڑے ہیں. ایک مرتبہ جب شمر نے امام حسین کی گردن پر وار کرنا شروع کیا ہے نا عزادارو، ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسماعیل کو جب میں نے گردن پر چھری چلائی تھی میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، میں اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتا. بس عزادارو ایک مرتبہ رسول اللہ نے بھی کہا اب سیدہ تو جانے، علی جانے اور حسین جانے. بس عزادارو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ایک مرتبہ علی نے کہا سیدہ تو جانے، تیرا بیٹا جانے. ایک مرتبہ جب سب نے رخ موڑ لیا جناب سیدہ نے اللہ کی بارگاہ میں رخ کر کے کہا بار الہ انبیاء نے رخ موڑ لیا، خود رسول اللہ نے رخ موڑ لیا، علی نے رخ موڑ لیا، لیکن میں نے رخ نہیں موڑا. میرا علی مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا علی اصغر مارا گیا، میرا حسین ذبح ہو گیا، لیکن میں نے تیری بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم صل على محمد یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام۔ بار الہ ہم تیری بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں، تو محمد و اہل بیت محمد کے طفیل ان کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ ہم نے جو قلیل سی عبادت کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ قبلہ اختر نقی نقوی صاحب کہ جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا وند عالم تیری بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پچھلے سال خدا جانے کتنے مومنین یہاں موجود تھے، اس سال یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس سال موجود ہیں، خدا جانے اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ ہمیں عزاداری سعید و شہداء میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، شبیر کا غم بٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ ہمارے حقیقی وارث، ہمارے حقیقی مولا، ہمارے حقیقی وارث، ہمارے حقیقی شہنشاہ کا جلد از جلد ظہور فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات